السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا، یعنی جنتی ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو تھا دیکھتے کہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ ایسا یہ کیا ہے، اس کی کچھ شرح بیان کر دیں۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلکہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاں 72 فرقے تھے، 71 جہنمی تھے، ایک جنتی تھا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ سے مراد جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ اعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو عقیدے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے وہی قیامت تک رہیں گے، ہر نبی انہی عقائد کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں۔ تو مراد سرکار کی یہی ہے کہ جو نیا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑ لے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں ہوگا، وہ نیا فرقہ ہمارے سے وجود میں آ جائے گا۔ تو اب یہ جو ہمارے عوام میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو مختلف مکاتب فکر مختلف ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ایک فرقہ ہے اور ان کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے، تو وہ گننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب گنتے ہیں تو 10-12 پہ جا کے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی تو نظر نہیں آ رہے کہاں گئے۔ یاد رکھیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ایک نام سے معروف ہو جائے تو آپ اسے ایک فرقہ قرار دے کر کہیں کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہیں، یہ تین ہیں، بلکہ اصل جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اشارہ کر ہی دیا ہے کہ عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے جو گروپ مارز وجود میں آتے جائیں گے وہ ایک فرقہ بنے گا، چاہے اس کا کوئی نام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر 6 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک مکتب فکر میں کسی ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو گیا سب سے ہٹ کر کہ جی اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوسرے مکتب فکر والے کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا، پھر تیسرے مکتب فکر، چوتھے، پانچویں، چھٹے۔ دیکھیں اب یہ مکتب فکر بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان 6 اشخاص کی تھنکنگ ایک ہو چکی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے ایک فرقہ، یہ ایک گروپ ہے۔ اس طرح سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ کسی بھی گروپ میں سے ہو سکتا ہے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ جی اس نام کا نام یعنی فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے اور اس فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے، یہ کہنا بالکل بیجا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے متعارف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو اب وہ چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے، وہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر میں وہ اسی کے ساتھی کہلائیں گے اور وہ ایک فرقہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ نہ دیکھیں کہ نام کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ سوچ اور فکر کیا کیا ہے، عقائد کیا کیا ہے، اس اعتبار سے 73 فرقے بنیں گے اور اس میں 72 فرقے یعنی جو گمراہ ہوں گے وہ بنیں گے کہ 72 قسم کے ایسے گروپ بنیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر گروپ کے اندر لاکھوں لوگ ہوں، یہ ہو سکتا ہے 6 کا ایک گروپ بنے، 7 کا ایک گروپ بنے، 50 کا ایک گروپ بن جائے، 5 لاکھ کا ایک گروپ بنے، 1 کروڑ کا ایک گروپ بن جائے، بالفرض اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 73 گروپ بنیں گے اور ان کے آپس کے اندر عقائد جو ہے وہ یعنی ایک گروپ کے اندر جو افراد ہیں ان کے آپس کے عقائد ایک جیسے ہوں گے اور وہ گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے وساوس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی کی ویڈیو تو دیکھ ہی لی۔
ناظرین جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے الا ملت واحدہ، نشانی کیا بتائی؟ مسلک کا نام نہیں بتایا، منہج کیا بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ آمینہ کے لال کے طریقے پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ ناظرین آگے انصاف آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سا اس وقت جو گروہ ہے، جو فرقے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ پر ہے۔ اگر آپ نماز دیکھیں گے احادیث کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز آپ کو مل جائے گی۔ صحیح البخاری دیکھیں گے، صحیح مسلم دیکھیں گے، تمام سیاستہ کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو رفع الیدین کے ساتھ ملے گی۔ بلکہ آخری نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جزء الرفع الیدین، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نماز دیکھیں کن کی سنت کے مطابق ہے۔ اور اگلی بات کرتے چلیں، عقیدہ دیکھیں کس کا توحید ہے، یعنی کوئی وہ لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں۔ وہ آپ دیکھیں کون سا فرقہ جو یہ بات کہتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے طریقہ پر ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دو ہی چیزیں فالو کی ہیں، نمبر ایک قرآن، دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس دو چیزیں، ایک قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری اگر آپ حدیث دیکھیں گے اس حدیث کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بلکہ اہل بیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کریے گا، اہل بیت سے محبت کریے، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ یعنی یہ بندہ، یہ بات ذہن میں رکھ لو تو جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن حدیث کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ناجی فرقہ ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔